باجماعت نماز پڑھنے کے اندر جو شریعت مطہرہ نے حکمت رکھی ہے، فائدہ رکھا ہے، وہ سنیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذر المودۃ والمحبۃ بین المسلمین، جب میں اور آپ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ہمارا ہمسایوں کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیں نا، میل جول ہوگا تو محبت بڑھے گی، اور محبت میل جول سے ہی بڑھتی ہے۔ میں اپنے گھر رہوں، آپ اپنے گھر رہیں، کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو تو ہمارا تو سلام کرنے کے دل ہی نہیں کرے گا۔ سلام اور محبت اور تعارف اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ مسجد کی یونٹ سے، مسجد کی اکائی سے، مسجد کے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ باجماعت نماز پڑھنا اسلامی شعائر ہے، اسلامی علامت ہے۔ لوگوں کو، عوام کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح ہم نماز میں متحد ہیں، اگر ہم پر کوئی آنچ آئی، ہم پر کوئی پریشانی آئی تو ہم اس وقت بھی متحد ہوں گے۔ اور اس نماز باجماعت پڑھنے کے دوسرے فائدے یہ بھی ہیں کہ جو لوگ نماز سے بے خبر ہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ نماز ہو رہی ہے، نماز کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، محلے داری کے اندر جو بندہ نہیں آ رہا اس کو خیریت ہے، بیماری تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، کہیں سفر پر تو نہیں گیا ہوا، اور حالات و واقعات سے، کسی کی بیماری سے، کسی کی کیفیت سے مجھے اور آپ کو آگاہی رہتی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر تو باجماعت نماز پڑھنا یا مسجد کے ساتھ تعلق ہونا یہ لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جو دور تھا اس میں یہ افراط زر نہیں تھا، ہر چیز پیسے کے ساتھ نہیں ملتی تھی، لوگ محبت کے ساتھ، میل جول کے ساتھ، یا جسے ہم سریکی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ونگار کے ساتھ چل جاتی تھی۔ اس میں محبت اور انس تھا۔ آج تو ہر شے پیسے دو اور کام لو، پیسے دو اور شے لے لو، چیز لے لو۔ آج یہ محبت اور یہ رشتہ اور ناطہ اسی صورت قائم رہ سکتا ہے کہ میں اور آپ اگر مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسجد میں آئیں گے تبھی ہمیں ہمسایوں کی خبر ہوگی، ہم مسجد میں آئیں گے تبھی غریب کا، بے کس کا، مریض کا، کسی مسافر کا، کسی پریشانی کا علم ہوگا۔ ورنہ آج تو ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے کہ بھائی صبح جاتا نہیں، اسے کیا مسئلہ ہے۔ اکٹھی جوائنٹ فیملی ہے، تعلقات ایسے بن گئے ہیں، 4 دن ہو گئے، ہفتہ گزر گیا، سلام ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، دین کے اندر جو منشا اور جو سبق اور جو نصیحت اللہ نے رکھی ہے، اس نصیحت کو میں نے اور آپ نے قبول کرنا ہے۔ تنہا نماز پڑھنا تھوڑا اجر ہے، قلیل اجر ہے، اللہ کی حکم کی تابع داری ہے، لیکن میں اور آپ اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا کرم زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، میں اس کو تنہا کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔